अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लामी कैसेट्स का मरकज़ रहमानिया मस्जिद बोहापीर कराची। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما وفهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. हर किस्म की हम्द व सना तारीफात
کبریائی اور عظمت، بلندی اور برتری اللہ مالک الاعلام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود و سلام و رحمت للعالمین احمد المجتبی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، جن کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے رہبر، ہادی محفوظ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی، اللہ کا دین لوگوں تک نہ صرف پہنچایا بلکہ مکمل طور پر عملی پریکٹیکل لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، تاکہ کل قیامت کے دن لوگ اللہ کے سامنے یہ حجت پیش نہ کر سکیں کہ اللہ ہم جانتے نہیں تھے اس دین پر کس طرح عمل کرنا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور اسی طرح نماز کیا ہے، عبادات کیا ہے، اخلاقیات کیا ہیں، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے حجت کو مکمل کر دیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین عطا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے آنے والے تمام کے تمام لوگوں کے لیے رہنمائی، تعلیمات، اصلاح کا ذریعہ، تزکیہ کا ذریعہ اس دین کے اندر مکمل طور پر موجود ہے۔ کوئی ایک بھی دین کا پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو۔ بچے کی پیدائش سے لے کر جوانی ہے، بڑھاپا ہے، شادی بیاہ کے سارے معاملات، حتیٰ کہ قبر تک کے معاملے، قبر کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا اور عملی طور پر سارا نمونہ پیش فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے کتاب مقدس قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے جناب محمد رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، فرماتے رہے، تعلیمات دیتے رہے، جو شخص من نوع اس کو قبول کرے گا، اپنے سینے کے اندر اس کو جگہ دے گا، دل و دماغ کے اندر اس کو بٹھائے گا، اپنے گھروں کے اندر، کاروباری معاملات کے اندر اور کونے کونے کے اندر، ہر گوشے کے اندر، قدم قدم پر جو اس تعلیم کو اپنائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رضا کا مستحق یہ شخص بن جائے گا۔ اور جو شخص اس تعلیم سے انحراف کرے گا، اس تعلیم کو معمولی سمجھ کر دوسری چیزوں کو اپنے اوپر مسلط کرے گا، لوگوں کا بنایا ہوا طریقہ، ان کی ثقافت، ان کے معاملات، ان کے اخلاقیات اپنے اوپر بھی، اپنے گھروں پر بھی مسلط کرے گا، نہ دنیا کے اندر اس کو عزت مل سکتی ہے اور نہ کل قیامت کے دن اللہ کیا اس کو مل سکتی ہے۔ ساری کی ساری عزت کا مالک رب العالمین ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اس کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین کو ماننے والا، عزت اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے، عزت اہل ایمان کے لیے۔ جو اس دین کو اپناتے ہیں اللہ ان کو عزت عطا فرمائے گا، اور جو شخص اس سے ہٹ کر عزت کو کہیں اور تلاش کرنا چاہتا ہے اس کے ہاتھ میں عزت نہیں آ سکتی، اس کا مقدر بنے گی، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کیا وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے کتاب مقدس قرآن مجید کے 29ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، جو کچھ قلم سے تحریر کیا جاتا ہے، اللہ کے حکم سے جو فرشتے تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا قلم نے اس کو تحریر کر دیا، جو اللہ نے حکم دیا فرشتوں نے لکھا ہوا نیچے پہنچا دیا اور جناب محمد رسول اللہ کے سامنے پیش فرما دیا، اور یہ قلم سے لکھا ہوا اللہ کے حکم سے جو کچھ بھی ہے، اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے قلم کی وما یسطرون، جو کچھ لکھا جا رہا اس سے اور جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں، جو تحریر کرتے ہیں، اس کی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کی رحمت سے، اس کے احسان سے آپ مجنون نہیں ہیں،
دیوانہ نہیں ہیں۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگوں نے آپ کو بہت سی باتیں کہی، نازیبا الفاظ کہے، آپ کو مجنون بھی کہا، دیوانہ بھی کہا، ساحر بھی کہا، پاگل بھی کہا، نہ جانے کیا کچھ کہا۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کی رحمت سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ جو باتیں آپ پھیلا رہے ہیں، جو پہنچا رہے ہیں، یہ کسی مجنون کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے جو عزت تکریم آپ کو عطا فرمائی ہے وہ تو دنیا کے اندر کسی اور کو نہیں ہے۔ اور جتنے بھی آپ سے پہلے رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، ان تمام کو لوگوں نے یہی کہا کہ یہ مجنون ہیں، پاگل ہیں، دیوانے ہیں، ان کو جھٹلایا گیا۔ اتواسو بھی جو پہلے لوگ جا چکے ہیں، کیا وہ بعد میں آنے والی اپنی نسلوں کو یہ نصیحت کر کے گئے تھے؟ ہمارا بھی یہی کردار ہونا چاہیے جو ہمارا کردار تھا۔ اتواسو بھی کیا وہ نصیحت کر کے گئے تھے، وہ وصیت کر کے مرے تھے؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ قوم ہے ہی سرکش، نافرمان، اللہ کی بغاوت کرنے والے۔ ہر آنے والے پیغمبر، ہر آنے والے رسول کے ساتھ انہوں نے یہی کچھ کیا جو پہلے لوگ کرتے رہے، وہی بعد میں آنے والے کرتے رہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے احسان سے مجروح نہیں ہیں، دیوانہ نہیں ہیں۔ اللہ نے جو عزت تکریم آپ کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ نے اس قدر اجر تیار کر رکھا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے، جس کا کوئی شمار نہیں۔ جو تکلیفیں، جو اذیتیں، جو مشکلات آپ نے دین کی خاطر قبول کی ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے وہ اجر تیار کر رکھا ہے۔ کہا کہ وہ کتاب بغیر چیزیں کہ آپ کو دیا جائے گا، اللہ نے اس کو جاری کر دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو اخلاق پھیلا کر گئے ہیں، یہ قیامت تک سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر ملتا رہے گا۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور میاں بیوی کے معاملات ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی، ان تمام کی تعلیمات دینے والے کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری کی ساری نیکیاں جناب محمد رسول کے کھاتے کے اندر ہے، آپ کے نامہ اعمال کے اندر ہے۔ کوئی چھوٹا عمل کرے، کوئی نیکی کا بڑا عمل کرے، ان تمام کو سکھانے والے، تعلیم دینے والے، اس کو پھیلانے والے کون ہیں؟ جناب محمد۔ ہم جو بھی عمل کریں گے، چھوٹے سے چھوٹا بھی، اللہ رب العالمین اس تمام کا اجر و ثواب ہمیں بھی پورا پورا عطا فرمائے گا، اور جناب محمد رسول کے کھاتے کے اندر پورا لکھا جائے گا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کو اللہ رب العالمین نے اس قدر اجر عطا فرما رکھا ہے جو نہ ختم ہونے والا، یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر ہم درود پڑھتے ہیں، جمعے کے دن بھی، نمازوں کے اندر، تشہد کے اندر، یہ ساری دعائیں ہیں جناب محمد رسول اللہ کے لیے۔ اللہ ان پر رحمت نازل فرما، برکات نازل فرما، ان کو اور عزت عطا فرما، ان کو اور تکریم عطا فرما، جس طرح تو نے اپنے بندے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا۔ خلق عظیم، خلق عظیم کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیا تھا؟ کہا کہ کان خلقہ القرآن، جناب محمد رسول کا اخلاق یہ قرآن مجید اللہ کے رسول کا اخلاق تھا، یہ آپ کا کردار تھا، یہ آپ کی سیرت تھی، یہ عملی نمونہ اللہ کے رسول پیش کر کے گئے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے قرآن کا نزول فرماتا چلا گیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر اس کو اپناتے چلے گئے اور اپنی امت کو اس کا سبق دیتے چلے گئے۔ جس طرح آج ہم توحید کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، نذرانے اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری کی ساری عبادات، قولی عبادات ہو، مالی عبادات ہو، بدنی عبادات ہو، سب اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا
میرا ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین کے لیے. جس طرح ہم اس عقیدے کو مانتے ہیں، اس توحید کو اپناتے ہیں، اسی طرح سنت کی پاسداری بھی کرتے ہیں. لیکن بعض معاملات کے اندر ہمارے اندر بڑی کمزوری ہے، بڑی کوتاہی ہے. اس کوتاہی کو کرنے کے لیے ہر شخص اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے. کیا میرا وہ اخلاق ہے جو جناب محمد رسول نے پیش کیا؟ نماز کا معاملہ میرا بہتر ہے، سنت کے مطابق ہے، رفع الیدین بھی کرتا ہوں اور صحیح طریقے سے رکوع بھی کرتا ہوں، سجدہ بھی کرتا ہوں، جانتا ہوں کہ بغیر سورۃ الفاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، اسی پر میں کار بند ہوں، اس کو اپناتا ہوں. اسی طرح باقی معاملات کے پاؤں کے ساتھ پاؤں بھی ملانا ہے، یہ بھی سنت ہے. اور باقی جتنے بھی معاملات ہیں جس طرح شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ اس پر عمل ہے، اس لیے کہ یہ تعلیمات ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح یہ تعلیمات بھی ہیں کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ کے بول کیسے تھے، آپ کی زبان سے کیا چیز نکلتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا چیز سکھائی. اخلاق، کردار، یہ وہ چیز ہے جس کے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 12 تعریف فرمائی. اور یہ اخلاق بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے. میرا اخلاق کیا ہے لوگوں کے ساتھ، میرا کردار کیا ہے لوگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، کسانوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ. اسی طرح مزدور جو کام کرنے والے ان کے ساتھ میرا کیسا رویہ ہے. یہ اسلام ہے جو ہمارا تزکیہ کرتا ہے، ہماری صفائی کرتا ہے، ہماری طہارت کرتا ہے، ہمارے دلوں کو صاف کرتا ہے. جمعے کا دن اللہ نے مقرر فرمایا، وعظ و نصیحت کے لیے وقت اللہ نے دیا تاکہ لوگوں کے جو دلوں پر زنگ چڑھے ہوئے وہ اتر جائے. یہ تزکیہ نفس ہے. انسان جمعے کے اندر اپنا نفس کا تزکیہ کرے، اپنے نفس کی اصلاح کرے، جو جو خامیاں ہیں، جو جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرے اور وہ جان لے ما آتاکم الرسول فخذوا. جو کچھ اللہ کے رسول دے رہے ہیں، جو کردار دے رہے ہیں اسے بھی ہمیں لینا ہے، جو نماز دے رہے ہیں اسے بھی ہمیں لینا ہے، اور جس سے روکتے اس سے ہمیں رک جانا ہے. اگر اس کی پاسداری نہیں ہے تو پھر تو یہ خواہشات کی پیروی ہے. انسان جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. شتر بے مہار ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. کیا وہ شخص جو اپنی خواہشات کو الہ بناتا ہے، جو دل چاہتا ہے وہی کرتا ہے، نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے، نہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے، جو دل میں آتا ہے وہی کرتا ہے. رات کو، دن کو، اس کی زندگی کے لمحات ایسے گزر رہے ہیں، جو دل میں آیا وہی کرتا ہے. اللہ کا فرمان کیا ہے؟ پس پوچھ ڈال دی. اللہ کے رسول کی تعلیمات کیا ہے؟ پس پوچھ ڈال دی. جو دل میں آتا ہے وہی کرتا ہے. آج ہم دیکھ لیں شادی بیاہ کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں، کہاں ہے اللہ کے رسول کا طریقہ، کہاں ہے اللہ کے رسول کی سنت اور کہاں ہے اس کی پاسداری. انسان کوشش کرتا ہے جو دل کے اندر خواہش ہے اس کو پورا کرے. اور آئیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اللہ تعالیٰ اس کو علم کے باوجود گمراہ فرما دیتا ہے. جب علم پر عمل نہیں ہے، سننے کے باوجود عمل نہیں ہے، اللہ اس کو گمراہی لگا دیتا ہے. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ. اللہ تعالیٰ اس کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے. بہت کچھ سنتا ہے لیکن عمل نہیں. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ. اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. جو انسان جتنی زیادہ اللہ کی بغاوت کرتا رہتا ہے، ایک ہے غلطی ہو جانا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ بار بار اس پر عمل نہیں کرتا بلکہ اس سے پیچھے ہٹتا ہے. مومن ہے تو ڈرتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے جو مجھ پر گرنے والا ہے، جلدی کرتا ہے معافی مانگنے میں، توبہ کرنے میں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اندر. اس گناہ سے ڈرتا ہے، اس کے وبال سے ڈرتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. یہ مومن ہے. اور جو فاسق ہے وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، ناپ تول کے اندر کمی کرتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، دکھاتا کچھ ہے، لوگوں کو دیتا کچھ ہے. سونا دکھا کر مٹی پیش کر دی، جھوٹی قسمیں اٹھا کر مال بیچ دیا. اب یہ انسان اس پر دلیر ہو چکا ہے، شیر ہو چکا ہے. اللہ نے فرمایا کہ کیا وہ ڈرتا نہیں؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین. کیا اس کو اس بات کا ڈر نہیں؟ اس نے کل قیامت کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون.
ہلاکت ہے، بربادی ہے ناپ تول کے اندر کمی کرنے والوں کے لیے۔ جب لوگوں کو دیتے ہیں، جب لوگوں سے لیتے ہیں، پورا لیتے ہیں بلکہ زیادہ لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو دینے کی باری آتی ہے، کوئی چیز تول کر دیتے ہیں، کوئی چیز ناپ کر دیتے ہیں، تاکہ اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں، اس کے اندر کمی کرتے ہیں۔ کیا یہ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ لیوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب سے جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ 50,000 سال کا دن، یہ نمازی بھی ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکاتیں بھی دے رہا ہے، لیکن لوگوں کا مال ہڑپ کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق کو غصب کر رہا ہے۔ یہ کون سا اخلاق ہے؟ یہ کون سی تعلیمات ہیں؟ کیا یہ تعلیمات ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ کے رسول تو بند باندھنے کے لیے آئے تھے، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ان چیزوں کو عام کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے رسول، جس سے اللہ کے رسول نے ہمیں روکا، ان چیزوں کو عام کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی اللہ کے رسول کی بغاوت ہے یہ تعلیمات سے آگے نکلنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو وہیں پر روک دیں جو اللہ کے رسول نے دائرہ مقرر کیا ہے۔ دیکھو، میں اللہ کے رسول تمہارے سامنے ہر وہ چیز پیش کر کے جا رہا ہوں، حکم اللہ نے مجھے دیا، لیکن یاد رکھو اس سے آگے مت بڑھنا، اس سے پیچھے مت ہٹنا۔ کل قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ یہ مت کہنا اللہ کے رسول ہماری مدد فرماؤ۔ کیا اللہ کے رسول ڈاکو کی مدد کریں گے، چور کی مدد کریں گے، لٹورے کی مدد کریں گے، لوگوں کا حق غصب کرنے والے اس کی مدد کریں گے؟ اپنے آپ کو ان چیزوں سے باز رکھیں۔ جو تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اس کو من و عن قبول کریں۔ ایسا نہیں چند چیزوں کو لے لیا جو آسان لگتی ہیں ٹھیک ہے، اور جو مشکل لگتی ہے ان کو ترک کر دیا۔ یہی بات تو اللہ نے اہل کتاب سے کہی تھی، افتؤمنون ببعض الکتاب، تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، وتکفرون ببعض، اور دوسرے کا انکار کرتے ہو، چھوڑ دیتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ولعذاب الآخرة اکبر۔ اس کی سزا کیا ہوگی، اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے سوائے ذلت اور رسوائی کے؟ اللہ نے اس کے مقدر کے اندر ذلت اور رسوائی دنیا کے اندر بھی، اور پھر قیامت کے اللہ کے عامل رسول۔ جو اخلاق اللہ کے رسول پیش کر کے گئے وہی اخلاق ہمیں اپنانا ہے۔ اللہ کے رسول کا اخلاق کیا تھا؟ نبوت ملنے سے پہلے بھی اصل گواہی وہ ہوتی ہے جو گھر سے گواہی ملے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے آتے، گھبرائے ہوئے، اور جیسے گھر پہنچے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہو گیا؟ آپ نے پوری کیفیت بتائی کہ اس طرح شخص آیا، اس نے مجھے کہا اقرا پڑھ، مجھے پڑھنا نہیں آیا، اس نے مجھے دبوچا، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ اللہ کے رسول پر کب کبھی طاری ہے، اور گھر میں آئے کہا زمبیلونی زمبیلونی، مجھے کچھ اڑا دیا جائے، سردی محسوس ہو رہی ہے، کب کبھی طاری ہو رہی ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہے؟ دلاسا دیتی ہے، اور آپ کی صفات، آپ کی خوبیوں کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ ہم کس رسول کے ماننے والے ہیں جس کے اندر یہ خوبیاں ہیں جو نبوت سے پہلے ہی اللہ نے وصیت فرمائی تھی؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہے؟ ہرگز نہیں، کلا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کر دے، آپ کو رسوا کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف۔ ہاں، آپ ان خوبیوں کے مالک ہیں، آپ کا اخلاق یہ ہے، آپ کا کردار یہ ہے، آپ کی سیرت کیا ہے؟ انک لتصل الرحیم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ جو برادریاں ٹوٹ رہی ہوتی آپ ان کو جوڑتے ہیں، بھائیوں کے درمیان کلک ہے، خلش ہے، اس کو ختم کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان دیواریں ان کو ختم کرتے ہیں، ان کو آپ ملاتے ہیں، رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کو ملاتے ہیں، اس کو آپ قائم کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ضائع کیسے کرے گا؟ انک لتصل الرحیم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ آج میں بھی اپنا کردار دیکھوں، آپ بھی اپنا کردار دیکھیں، ہماری صلہ رحمی کیا ہے؟ ہمارے تعلقات کیسے ہیں والدین کے ساتھ؟ ہمارے تعلقات اگر والدین ہیں، اولاد کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ کیسا اخلاق ہے، کیسا کردار ہے، کیسی رشتہ داری ہے؟ بہن بھائیوں کے معاملات
ससुराली रिश्तेदारों के साथ कैसे हैं, ननियाल के साथ कैसे हैं, और ददियाल के साथ कैसे रिश्ते हैं। ये सारे रिश्ते हैं जिसका हुक्म है सिला रहमी कायम करो, ताल्लुकात को बेहतर बनाओ, उनको जोड़ो, छोटे छोटे मामलात खत्म करो, अल्लाह के लिए उनको खत्म कर दो, अल्लाह के लिए झुक जाओ, अपनी अना को खत्म करो। जब इंसान के अंदर अना होती है ये इंसान बहुत दूर तक निकल जाता है। अना ये बहुत बड़ी बीमारी है इंसान के अंदर, ये गुरूर है, ये तकब्बुर है। जब ये इंसान के अंदर आती है इंसान बहुत सारे खैर के रास्ते को तर्क करके गुमराही के रास्ते पर निकल जाता है। उसके सामने अना, मेरा बाकायदा एक नाम है, मेरी ये शोहरत है, मेरी इज्जत है, मैं उसके सामने झुक जाऊं, मैं माफी मांगूं और मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही तो अना है, यही तो तकब्बुर है और यही तो गुरूर है जिसने बहुत सारी नेकियों से हमें पीछे हटा दिया। और यही चीज थी शैतान के अंदर। शैतान ने कहा कि मैं इसके सामने सजदा रेज़ हो जाऊं, ये कैसे हो सकता है? मेरा नाम है, बाकायदा मैं आग से पैदा किया गया हूं और मट्टी पांव के नीचे आती है। आदम की क्या इज्जत है, क्या तकरीम है, मेरा एक नाम, मुझे बाकायदा मैं जब जलाया जाता हूं ऊपर की तरफ बढ़ता हूं, शोले ऊपर निकलते, बाकायदा आग से मुझे पैदा किया गया, मैं कैसे झुक जाऊं? ये वो उसके अंदर अना थी, ये वो गुरूर था, ये वो तकब्बुर था जो उसको ले डूबा। छोटी छोटी बातों पर इंसान बहुत आगे निकल जाता है और हालत ये हो जाती है अब मरने जीने का हमारा कोई ताल्लुक नहीं, अब मेरी मौत पर भी मत आना, अब हमारी खुशी गमी के सारे मामलात खत्म। कौन है? उम्मत मुहम्मदिया, हम अहले हदीस, रसूलुल्लाह की सीरत को मानने वाले, हमारा अखलाक, हमारा किरदार नहीं। अफसोस है इस पर, हमें खुद अपना मुहासबा करना है, हमें खुद ये जायजा लेना है। ये अल्लाह के अहकामात हैं, अल्लाह के रसूल की तालीमात हैं, उसको हम अपने सीनों में दाखिल करें और जहां कोताहियां हैं उससे बात आ जाए, अपने आप को रोक लें कि ये काम नहीं करना, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने इसे मना किया। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबिअन लिमा जितु बिही। लोगों याद रखो, उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता। ला युमिनु, कभी मोमिन हो नहीं सकता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवा, यहां तक कि अपनी ख्वाहिशात को वो ताबे कर दे। किस चीज के? जो शरीयत में लेकर आया हूं, जो वही मुझ पर नाजिल की गई है, जो मेरी तालीमात है, उन तालीमात को लेकर अपनी ख्वाहिशात को रोक दे। गुस्सा आ रहा है, बेसब्री का मामला है, बहुत सारी चीजें देखकर मुंह में पानी आता है, इंसान अपने आप को रोक लेता है। यार लोग सब कर रहे हैं, अगर मैं करूंगा क्या होगा? मुझे ये काम नहीं करना, मुझे अपने आप को रोकना है, मुझे अपने सामने बंद बांधना है। जब मैं खुद रुकूंगा इससे मुआशरा तब्दील हो जाएगा, मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी। मेरे ऊपर मेरी जिम्मेदारी है इस्लाह की, मेरी औलाद की जिम्मेदारी इस्लाह की। हमने अपने अखलाक को बेहतर करना है, अपने किरदार को बेहतर करना है। कहीं ऐसा ना हो कि वालिदैन ये बुरा अखलाक आगे मुंतकिल करके जाएं औलादों के अंदर और वही अखलाक आगे बढ़ता चला जाए, तो इस बद अखलाकी से बदतर और क्या चीज है? तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अखलाक पेश कर गए, जो अखलाक आपने पेश किया, जो सीरत और किरदार आपने पेश किया, हमें उसी को लेना है। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं। और सिला रहमी ये कितना ऊंचा और अजीम अमल है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा अन युबसता लहू फी रिज़्क़िही व युंसा लहू फी अतरिही फलयसिल रहीम। जो शख्स ये चाहता है कि मेरी जिंदगी के अंदर बरकत हो जाए, मेरे रिज़्क़ के अंदर बरकत हो जाए, मेरा रिज़्क़ कुशादा हो जाए, अल्लाह उसको बढ़ा दे, अल्लाह उसे बरकत शामिल कर दे, थोड़ा हो अल्लाह मुझे उस पर भी राज़ी कर दे। अब तो लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन हिर्स, तमा, लालच खत्म नहीं होती। हिर्स, तमा, लालच किस कदर है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आदम की औलाद का मामला ऐसा है, पूरी दो वादियां हों, इस तरफ भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है, पूरा सोना भरकर इसके हवाले दो वादियां कर दी जाएं कि ये लो, ये तुम्हारा माल हो गया। लब तगा खालितन, वो कहेगा काश एक वादी और मिल जाए, एक वादी और मिल जाए। उसको क्या करेंगे? इंसान के पास बहुत कुछ है, अल्लाह की दी हुई बेशुमार नेमतें हैं, ये सारी अल्लाह की अता है। अल्लाह ने हाथ हमें सलामत दिए हैं, पाँव सलामत हैं, आंखें सलामत हैं, दिलो दिमाग सलामत है, हमारे दिल और हमारे गुर्दे सलामत हैं, हमारे पास घर बार है, बीवी बच्चे हैं और अल्लाह ने कारोबार दिए हुए हैं। ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ये नेमतें नहीं, वो इससे महरूम है। अल्लाह ने ये सब कुछ दिया है, अल्लाह ताला का और शुक्रिया अदा किया जाए और आगे बढ़ा जाए।
لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم اللہ کی ناشکری کرتے رہے تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت دردناک عذاب۔ ہم کیا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ ہماری زبانوں پر زیادہ ناشکری ہوتی ہے۔ کیسے حالات، بس کیا پوچھے نہیں، کیا بتائیں آپ کو، بڑے برے حالات چل رہے ہیں، صبح بھی کھایا، دوپہر میں بھی کھایا، شام میں بھی کھایا، کاروبار بھی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، یعنی ہماری زبان پر اللہ کا شکریہ نہیں، نہ شکر کے کلمات، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکریہ ادا کرو اللہ تم سے راضی ہوگا، وَإِن تکفروا، اور اگر تم کفر کرتے رہو اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا، اللہ ناراض ہوگا۔ اتنا کچھ بندے کو عطا کیا اور اس کی حالت یہ ہے پھر بھی میری ناشکری کر رہا۔ اسے اللہ کے شکر کی طرف آئیے، اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا اس کی طرف آئیے۔ تو میں بیان کر رہا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من احب، جو شخص یہ پسند کرتا ہے ان یبسط لہ فی رزقہ وینسى لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر کشادگی کر دی جائے اور جو یہ چاہتا ہے میری عمر کے اندر برکت ہو جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، تعلقات ٹھیک کرے، معاملات کو ٹھیک کرے۔ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی، زکوٰۃ بھی، بڑے بڑے عمل، لیکن آپس میں دوریاں ہیں۔ اللہ کے رسول نے تشریف فرما، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، کیا میں تمہیں اس سے اچھا اور افضل عمل نہ بتا دوں جو نماز سے افضل عمل ہے، روزے سے افضل عمل ہے، صدقہ و خیرات سے افضل عمل ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، یہ اس سے اچھا عمل ہے، یہ اس سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، اللہ کے یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور فرمایا کہ لوگوں کے درمیان خلش پیدا کرانا، لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کرانا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ عمل لگتا ہے۔ اتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر دو لوگوں کی صلح ہو رہی ہو، بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسا شیطانی چٹکلا چھوڑتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اتنا گھٹیا کام ہے، اتنا بدترین کام ہے، یہ الحالقہ، یہ بالکل موڑ دینے والا۔ کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سر کو موڑنے والا، بلکہ تمہارے دین کو موڑ دے گا۔ اس بندے کا دین ایمان ہی کیا جو انسان کے درمیان صلح ہو رہی ہو اس کے اندر پخراٹ ڈال۔ فرمایا کہ بدترین عمل ہے، ہمیں صلح کی طرف آنا چاہیے، خیر کی طرف آنا چاہیے، برادری کے درمیان صلح کرانی چاہیے، دو بھائی لڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان صلح کرانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا یہ عمل بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے متعلق بہت سارے احکامات بیان فرمائے۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکل، اور کہا کہ آپ تو ان لوگوں کو کھلانے والے ہیں جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے، مسکین ہیں، غریب ہیں، کلاش ہیں، پریشان حال ہیں، آپ تو ان کو کھلانے والے ہیں، ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور ایسے ہی لوگ جو پریشان حال ہیں کہا کہ ان کو آپ کما کر عطا کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ صفات عطا فرمائی ہیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، اور کہا کہ آپ حق کا ساتھ دینے والے ہیں، خیر کا ساتھ دینے والے ہیں، بھلائی کا ساتھ دینے والے ہیں، وتقری الضیف، اور آپ مہمان کی ضیافت کرنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ مہمان آئے آپ کے چہرے پر شکلیں نہیں آتی، سلوٹیں نہیں آتی، آپ تو خندہ پیشانی سے مہمان کو قبول کرنے والے ہیں۔ یہ تو وہ خوبیاں ہیں، یہ تو وہ صفات ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کون ہے؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ صفات ہے کس کی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہمارے نبی ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، جس کو اللہ نے بھیجا ہے۔ تمام صفات سے متصف کر کے ہم نے آپ سے کیا لیا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول کی صفات بیان کرتی ہیں، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق ولا یجزی السیئ بالسیئہ ولکن یعفو ویصفح۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا تھی؟ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کرنے والے نہیں تھے، بد کلامی کرنے والے نہیں تھے، بد زبانی کرنے والے نہیں تھے، آپ کی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہی نہیں تھی۔ ولا متفحشا،
اور نہ ہی تکلف کے ساتھ یہ کام کرنے والے تھے۔ محفل بیٹھی ہوئی ہے، اس کو جمانے کے لیے دو چٹکلے چھوڑ دی، جھوٹ پر مبنی، نافرمانی پر مبنی، بد زبانی پر مبنی، اور اس کے اندر گالم گلوچ بھی ہو، برے الفاظ بھی ہوں، بریاں اسٹوریاں بھی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاحشن ولا متفاحشن، نہ تو فوش کلامی کرنے والے تھے اور نہ ہی تکلف کے ساتھ کبھی ایسی بات ولا سخابا فی الاسواق، اللہ کے رسول بازاروں کے اندر شور شرابہ کرنے والے نہیں تھے۔ آپ بازار میں اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے تھے، اور ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے، ہماری آوازیں تو اللہ کے گھروں کے اندر نہیں کرتی، ہماری آواز تو اللہ کے گھروں میں بلند ہو جاتی ہے۔ گریبان تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، گالم گلوچ تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ کیا یہ طریقہ ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ نہیں، یہ اخلاق اللہ کے رسول کا نہیں۔ ہمیں اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے، ہم نے وہ اخلاق لینا ہے جو اللہ کے رسول نے پیش کیا، وہ کردار جو اللہ کے رسول نے پیش کیا۔ ولا سخابا فی الاسواق، اللہ کے رسول شور شرابہ کرنے والے نہیں تھے۔ اب جہاں کہیں ایسا معاملہ ہو، اپنی زبان کو بند کر لیں، اپنی زبان کو روک لیں، اس لیے کہ اللہ کے اسی حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص ایماندار نہیں ہو سکتا، بلکہ فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، جو شخص پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے جب بات کرے اچھی بات کرے، اور ورنہ اپنی زبان کو لگام دے، ورنہ خاموش ہو جائے۔ یعنی اسی کے اندر بہتری ہے، اسی کے اندر بھلائی ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کی صفات پیش کر رہی ہیں، آپ کا اخلاق بیان کر رہی ہیں۔ لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق ولا یجزی السیئ بالسیئ، اللہ کے رسول برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ ایک نے تھپڑ مار دیا، میں دو تھپڑ ماروں، تو نے یہ کیا میں تجھے دکھاؤں گا زندہ کیسے رہتے ہیں۔ یعنی انسان اپنا اخلاق دیکھے، کردار دیکھے، اور اللہ کے رسول کا طریقہ دیکھے۔ آپ کے سامنے وہ شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر پہنے ہوئے ہیں، سردی کا موسم ہے، اس نے آ کر دونوں طرف سے چادر کو کھینچ لیا، اور یہاں تک کہ آپ کے یہاں نشان پڑ گئے۔ کہا کہ یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک، جو اللہ نے آپ کو مال دے رکھا ہے ان کو حکم دے مجھے بھی دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہاں ہے مجاہدین، بلاؤ اس کو، اس کو لٹاؤ اور دھلائی کرو اس کو، اس نے کیا حرکت کی؟ نہیں، اللہ کے رسول مسکراتے ہیں، ایک مسکراہٹ کے ساتھ آپ نے اس معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ اپنی ذات کی خاطر اللہ کے رسول نے کبھی بدلا، جہاں دین کا معاملہ آیا اللہ کے رسول نے وہاں بدلہ دیا اور اس کا حکم دیا، لیکن جہاں اپنی ذات کا معاملہ تھا وہاں آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ آج تو ہمارا چھوٹے چھوٹے معاملات پر کسی نے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی، 2 منٹ کے لیے جھگڑا، کسی نے تھوڑا کچرا ڈال دیا، لڑائی، اور کسی نے گاڑی کراس کرتے تھوڑی گاڑی ٹکرا گئی تو لڑائی، یعنی آپ کو جگہ لڑائیاں نظر آئیں۔ کیا ہے؟ ہمارا اخلاق بہتر نہیں ہے، معافی کا معاملہ نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہیں، مکہ والے نکال دیتے ہیں آپ کو، ایک وقت وہ آتا ہے مکہ فتح ہو جاتا ہے، اب وہ لوگ چھپ چھپا رہے ہیں، کوئی دائیں کوئی بائیں، کوئی کسی جگہ کوئی کسی جگہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آج نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا۔ جو اللہ کے رسول تھا ہم نے ان کو نکال دیا، آج ہمارے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ سامنے ہیں، آپ نے کہا کہ ان سے کہو کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، تمہاری کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی معاف کر دیا، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی معاف کر دیا، جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول مجنون، دیوانہ، پاگل کہنے والے، پتھر مارنے والے، بےہودہ باتیں کہنے والے، اللہ کے رسول سے میں اخلاق کیا پیش کیا؟ ہم کس رسول کے ماننے والے؟ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ نے انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ یہ ہے اللہ کے رسول کا اخلاق، درگزر کرنا، معاف کر دینا، بڑی بات کو چھوٹا کر دینا۔ آج ہم رائی کو پہاڑ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا چڑھا، کتنے گھروں کے معاملات خراب ہیں، میاں بیوی کے معاملات، سسرالی معاملات، چھوٹی چھوٹی باتیں بڑھا چڑھا کر، یہ بد اخلاقی ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جو لوگوں کے درمیان فساد وبا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے، معافی کو پسند کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والے، پسند کرنے والے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ،
ذو العرش المجید فعال لما یرید، وہ غفور ہے، کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم سے کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اگر اللہ گرفت کرنا چاہے ہمیں زمین کے اندر ایسے ہی گاڑ دے، ہمارے معاملے ایسے ہی ختم کر دے، لیکن اللہ پردہ بھی ڈالتا ہے، اللہ معاف بھی کرتا ہے، اللہ مہلت بھی دیتا ہے، اللہ انسان کو وقت بھی دیتا ہے، اللہ انسان کو صحت بھی دیتا ہے، آج نہیں تو کل آئے گا، کل نہیں تو پرسوں آئے گا، حتیٰ کہ فرعون کو بھی ایک لمبی مہلت دی، لمبی مہلت دی، اور لمبی مہلت دینے کے بعد جب دیکھا راہ راست پر نہیں آ رہا، اللہ نے اسی کو وہاں پانی کے اندر غرق فرمایا، لیکن ایک لمبی مہلت دی۔ جناب موسیٰ اور ہارون کی صورت کے اندر انتظام فرمایا، اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس بڑا سرکش بن چکا ہے، باغی بن چکا ہے، جاؤ اس کی جا کے اصلاح کرنا، لیکن نرمی کے ساتھ، معاملہ بہترین ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ آج ہم بھی لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو باز کرتے ہیں، کوئی نماز میں غلطی کر دے، کوئی ملازم ہے چھوٹا سا، اس سے غلطی کا معاملہ ہو جائے، سب کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں اور سب کے سامنے اس کی عزت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں، اللہ کے رسول کا بہترین طریقہ۔ آپ کا طریقہ کیا ہے؟ یہ شیشہ ہے۔ فرمایا کہ جس طرح مومن اپنی اصلاح کرتا ہے، اسی طرح دوسرے بھائی کی اصلاح کرتا ہے۔ شیشہ 10 آدمی کے سامنے جا کے بیان نہیں کرتا، شیشے میں انسان دیکھتا ہے جو اس کے منہ پر دبا ہے، جو کالا لگا ہوا ہے، اور چیز لگی ہوئی ہے، اس کو بتا دیتا ہے، لیکن اتنی خاموشی کے ساتھ نہ تو کسی کو پتہ چلتا ہے اور نہ ہی سامنے والے تک اس کی آواز پہنچتی ہے۔ خاموشی کے ساتھ اصلاح، یہ طریقہ ہے اصلاح کرنے کا۔ اپنے بچوں کی اصلاح ہو، مزدور ملازمین کی اصلاح ہو، عام نوازن کی اصلاح ہو، بچوں کی اصلاح ہو، یا کسی اور کی اصلاح ہو، طریقہ وہ ہونا چاہیے جو جناب محمد کا طریقہ ہے، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ اور کہیں ایسا نہ ہو ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے، ہماری سختی کی وجہ سے جو طریقہ ہم اپناتے ہیں وہ انسان دین سے اور دور ہو جائے، اس کا سارا وبال ہمارے سر پہ۔ اللہ کے رسول کا طریقہ بہترین طریقہ، عمدہ طریقہ۔ یہ سیرت کے مختلف پہلو ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہمیں بیان فرمائے، ہماری نصیحت فرمائی۔ اور اللہ کے رسول سے ہمیں ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، مومن آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے، اچھی گفتار کی وجہ سے، اچھی زبان کی وجہ سے، درگزر کے معاملات کی وجہ سے یہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ ایک آدمی جو دن کو روزے رکھتا ہے، کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے والا، اور کثرت کے ساتھ رات کو جاگنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، مصلی پر کھڑا ہے، اللہ کی کثرت کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، اور ساتھ میں دعائیں کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، نیند کو قربان کر دیتا ہے، اور دوسری طرف روزے رکھ لیتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا کہ جتنا درجہ اس کو ملتا ہے اس سے زیادہ درجہ اس بندے کو مل جاتا ہے جو اچھے اخلاق کا مالک۔ کتنی محنت لگتی ہے، حالانکہ دونوں مشقت والے کام۔ روزہ رکھنا فرضی تو اپنی جگہ پر ہے ہی فرض، نفلی روزے کا اہتمام کرنا کتنا کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھے، اپنی خواہشات کو کچل دے، یہ روزے رکھ رہا ہے کتنی مشقت کے ساتھ، رات کو قیام کرتا ہے کتنی مشقت کے ساتھ، جس طرح یہ اجر کرنے کے لیے دن رات ایک کرتا ہے۔ فرمایا کہ صرف مومن بندہ، شرط ہے کہ مومن ہو، مومن اللہ کو صحیح ماننے والا، رسول اللہ پر ان کو صحیح ماننے والا، آخرت پر صحیح ایمان یقین رکھنے والا، اور مومن کے متعلق یہ بھی سن لے اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس شخص نے ایمان کے لذت اور مٹھاس کو حاصل کر لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی، مشکل ہے، پریشانی ہے، آسانی ہے، خوشحالی ہے، اور جو جیسے معاملات ہیں، اللہ کا جو فیصلہ میرے متعلق ہے میں ان تمام پر راضی، اللہ کا کوئی شکوہ نہیں، اللہ کو کوئی گلہ نہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، دین کو دین مان لیا، اس کو اسلام مان لیا، اس کو میں نے منوان قبول کر لیا۔ یہ نہیں کہ آج اس کو مانا کل کسی اور کو مانا، جس کے ساتھ بیٹھے اسی کو لے لیا، دین اسلام کو اپنے دل کے اندر جگہ دی، اس کو مان لیا۔ وبمحمد نبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مان کر ان پر راضی ہو گیا۔ اب کسی پیر کی اور کسی ولی کی اور کسی فقیر کی کسی کی بیعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول میرے لیے کافی ہے۔ جو آپ نے رہنمائی فرمائی
شروع سے لے کر قیامت تک اور آخر دن تک، یہاں تک کہ جنت میں پہنچانے کے لیے میرے لیے کہا۔ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، جناب محمد رسول کے فرامین، آپ کی احادیث، آپ کی سیرت، آپ کا کردار اس قدر ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کافی اور شافی ہے، کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ جو بندہ اس کو مان لیتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے ایمان کی مٹھاس اور لذت کو پا لیا، اور جس نے اس کو نہیں مانا اس کے پاس ایمان کی کوئی مٹھاس نہیں، کوئی نہیں ہے۔ کبھی ادھر کبھی ادھر، 5 دن یہاں گزارے، 10 دن وہاں گزارے، آدھی زندگی وہاں گزاری، اس کے بعد اس پر مطمئن نہیں، کہیں اور چلا گیا، اس کی زندگی شبہ و شبہات کی زندگی، جو اللہ پر مطمئن نہیں ہے، اللہ کے رسول پر مطمئن نہیں، دین پر مطمئن نہیں ہے، قرآن مجید پر مطمئن نہیں ہے، وہ میڈیا پر مطمئن ہے، میڈیا کی جو شیطانی چرگے سامنے آتے ہیں ان پر مطمئن ہے۔ یہ انسان کا دین ایمان، یعنی جو حقیقت ہے، جو اصلیت ہے، اس کو چھوڑ دیا، اور جیسے جیسے لوگ کہتے چلے گئے ٹھیک ہے جی، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، سارے شیطانی راستے کو بنا لیا۔ نہیں، جو اللہ کی طرف سے وحی الہی ہے اس کے ساتھ چمٹ جائیے۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، نبی اپنے آپ کو اس کے ساتھ چمٹا لیجئے، مضبوطی سے اس کو تھام لیجئے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اگر آپ نے کسی اور کی طرف دیکھا، کہیں اور گئے، کہا کہ آپ بھی سیدھے راستے سے بھٹک جائیں، آپ اسی کی پیروی کریں جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری سیرت اور کردار پیش کر کے جا چکے، اور وہ اسی طرح قائم و دائم ہے۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا قیامت تک کے لیے، ہم اس کے محافظ بن جائیں، حدیث کے محافظ بن جائیں، دین کے محافظ بن جائیں، اللہ کے قرآن کے محافظ بن جائیں، اس سیرت کے محافظ بن جائیں۔ ہم کس کے محافظ بنے ہوئے؟ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری سیرت، ہماری ثقافت، ہمارے شب و روز کس کی یعنی طرفداری کر رہے ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم کس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ اس کے دین کی حفاظت کریں، اسی کے اندر اپنے آپ کو لگا دیں۔ اللہ کل قیامت کے دن ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو مومن بندہ اس چیز کو اپناتا ہے، حسن خلق کو اپناتا ہے، میں محمد الرسول اللہ اس کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ اس بندے آگے بڑھ جاتا ہے جو دن کے روزے رکھنے والا ہو کثرت کے ساتھ، اور رات کو نوافل ادا کرنے والا۔ آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، لوگوں میں محمد رسول اللہ اس بندے کو جنت کے ایک عظیم محل کی ضمانت دیتا ہوں، ڈیفنس کے اندر نہیں، گلشن اقبال کے اندر نہیں، بحریہ ٹاؤن کے اندر نہیں، اللہ کے رسول ضمانت دے رہے ہیں۔ اس کے لیے کہا کہ میں اس بندے کو جنت کے محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت جو بندہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے میرا حق ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں 2 بات کروں گا تو یہاں جھگڑا شروع ہو جائے گا، لڑائی سے بچتا ہے، جھگڑے سے بچتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ اس جھگڑے سے بچنے کے لیے جو اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتا ہے، اللہ کے رسول اس کو ضمانت دیتے ہیں جنت، یہ دنیا تک گزر جائے گی، اس جنت کی ضمانت کو حاصل کریں۔ میں بھی اس کی ضمانت حاصل کرنے والا بن جاؤں، آپ بھی بن جائیں۔ فرمایا کہ دوسرا وہ شخص، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، میں اس بندے کو جنت کے بالکل کے اندر، درمیان کے اندر ایک عظیم محل کی ضمانت دیتا ہوں، جو جھوٹ نہیں بولتا، کذب بیانی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، کہا کہ وہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ سے اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے، یعنی اس قدر دین پر عمل پیرا ہے، اس قدر کہ وہ اس کے اندر مذاق کی حالت کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس بندے کو جنت کے بالکل وسط کے اندر، درمیان کے اندر ایک عظیم محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا، وَبِبَيْتٍ فِي مَنْ حَسَنَ خُلُقُهُ، اور جنت کے بالکل اونچے درجے پر، سب سے اونچے درجے پر اس بندے کو ایک عظیم محل کی ضمانت دیتا ہوں جس بندے کا اخلاق اچھا ہے، جس کا رویہ اچھا ہے، اپنے رویے درست کیے جائیں، اپنی اصلاح کی جائے۔ ہر بندے کے اندر کوتاہی ہے، خامی ہے، اور جو بندہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کا معاون بن جاتا ہے، اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ بندہ 1 بلش اللہ کے قریب آتا ہے، اللہ 2 بلش اس کے قریب آتا ہے۔ جو بندہ کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے معاملے آسان کر دیتا ہے۔ رات کا وقت ہے، آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اپنی اصلاح کرنے والا، معاملات کو درست کرنے والا، اس رب العالمین سے مانگے،
اللہ تعالیٰ ہمارے نفسوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، ہماری زبانوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے گھروں کی اصلاح فرما دے، ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما دے، ہماری خواتین کی اصلاح فرما دے، ہمارے باقی معاملات کی اصلاح فرما دے۔ دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے سنایا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ کر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔